نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سیرت سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے کوشش کی تھی کہ ولادت باسعادت سے لے کر آغاز وحی سے پہلے تک کے 40 برس کے چند اہم واقعات کا آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا جائے۔ الحمدللہ پچھلے پروگرام میں اس حوالے سے مختصر بات یعنی 40 سال کی زندگی کے اہم واقعات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے مطالعے کو آگے بڑھائیں گے اور آغاز وحی اور دعوت الی اللہ اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 40 برس کی عمر ہوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اظہار نبوت ہوا، ظہور نبوت ہوا، وحی کا آغاز ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، اور ساتھ ہی دعوت الی اللہ کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہدایات عطا ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مطالعہ سیرت پیش خدمت ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس بات کو جانتے ہیں، نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں، نبوت و رسالت کی چھاؤں میں سے مراد وحی کا آغاز ہوا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ البتہ یاد رہے، پیغمبر پیدائشی طور پر پیغمبر ہوا کرتے ہیں، پہلے بھی ذکر آ چکا۔ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، میں اس وقت بھی اللہ کا رسول تھا جب آدم علیہ السلام ابھی خاکی وجود اور روح کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا رسول تھا۔ تو پیغمبر تو پیدائشی طور پر اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، ایک خاص وقت پر اظہار نبوت ہوتا ہے، اعلان نبوت ہوتا ہے، ظہور نبوت ہوتا ہے ان کے ذریعے سے۔ غار حرا میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر پچھلی نشست میں بھی آیا تھا کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ بڑھتے 36 یا 37 برس کی عمر کو پہنچی تو آپ نے تنہائی اختیار کرنا شروع کی۔ معاشرے میں جو ظلم تھا، معاشرے میں جو بے انصافی تھی، معاشرے میں جو بگاڑ تھا، معاشرے میں جو غلطیاں تھیں، معاشرے میں جو منکرات تھے، معاشرے میں جو برائیاں تھیں، ان سے آپ پریشان ہوا کرتے تھے اور آپ اس کے حل کے لیے متلاشی فکر مند تھے۔ چنانچہ آپ نے تنہائی کے اوقات غار حرا میں گزارنا شروع کیے۔ کئی دن تک آپ علیہ السلام وہاں رہتے۔ اما خدیجہ بھی کبھی کبھی تشریف لاتی، کچھ کھانے پینے کا سامان لاتی اور پھر چلی جاتی۔ اللہ کے رسول اکثر وقت تنہائی میں غور و فکر میں گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے۔ رمضان کا پورا مہینہ ان سالوں میں 37 سال، 38، 39 ان سالوں میں رمضان مبارک کا پورا مہینہ آپ یہیں بسر فرمایا کرتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ اہل علم نے بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارتے اور کائنات کے مشاہدات پر غور فرماتے۔ یہ غور و فکر یہ تنہائی میں آپ فرماتے تاکہ کوئی حل سامنے آ سکے معاشرے کے اس بگاڑ اور فساد کی اصلاح کے حوالے سے۔ یہ تنہائی آپ کو محبوب ہو گئی اور آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد میں مصروف عمل رہتے اور کائنات کے مشاہدات پر غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی، اور پیغمبر کا خواب بھی وہ سچا ہوا کرتا ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا۔ جو نیند میں آپ کو دکھایا جاتا اس کا معاملہ ظاہر میں بھی نظر آنا شروع ہو جایا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت اختیار فرمائی۔ خلوت کہتے تنہائی اختیار کرنے کو، جیسے کہ پہلے بھی ذکر آیا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا، مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اس نے کہا کہ پڑھو، اقرا کا لفظ انہوں نے پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ مشہور واقعہ ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ کچھ لکھا ہوا پیش کیا جبرائیل نے اور کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، زور سے دبایا جبرائیل نے علیہ السلام، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا،
پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھو، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ پھر اگلی آیات الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تیسری مرتبہ کے بعد جو جبرائیل نے پڑھا، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو دہرایا۔ یہی وہ بات ہے جو سورۃ القیامہ بھی ایک اور انداز سے آتی ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ سورہ قیامہ میں ہے کہ جب ہم پڑھنا مکمل کر لیں تو آپ پڑھیے، مراد اللہ کے حکم سے جبرائیل آپ کو پڑھائیں تو پھر آپ پڑھیں اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ باقی اس میں علمی اعتبار سے اور بھی تفصیلات اور بھی مباحث ہیں، البتہ اس کا یہاں پر موقع نہیں ہے۔ یہ پہلی وحی ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات کی طرف سے عطا ہوئی۔ اس پر کیا ہوا، ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ظاہری اعتبار سے پہلا ایک موقع اور معاملہ مرحلہ تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کچھ اندیشے سے محسوس ہونے لگے، چنانچہ آپ بی بی خدیجہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا کہ مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو، زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ یہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے بعد میں کلام بھی ایسے ہی فرمایا، یا ایھا المزمل، اے چادر کو اوڑھ کر، کپڑے کو اوڑھ کر لپیٹ کر سونے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر کو کپڑے کو لپیٹ کر اوڑھ کر سونے والے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑھا دی یہاں تک کہ آپ کا خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ پیغمبر اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں اور آپ تو سب سے بڑھ کر چنے ہوئے تھے، امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر پیغمبروں کو اللہ نے انسانوں میں سے ہی چنا، مگر یہ اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہوا کرتے تھے۔ وہ کیفیات جو انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں فطری اعتبار سے، وہ پیغمبروں کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں، چنانچہ اس طرح کے مراحل سے پیغمبر بھی گزرے ہیں۔ تو یہ اندیشہ سا کچھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو، خوف سا کچھ پیغمبر علیہ السلام کو محسوس ہونے لگا، تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ صرف یہ کہ تسلی دی بلکہ بہت پیاری باتیں آگے عطا فرمائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قطعاً نہیں، بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی رسوا نہ کرے گا۔ اس کے بعد جو جملے ہیں بہت قیمتی ہیں، اور 15 برس نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت کو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بیت چکے ہیں۔ 15 برس کے کردار کی گواہی، جس کردار کا مشاہدہ اماں خدیجہ نے کیا، ایک زوجہ نے کیا ہے، اندازہ کیجئے وہ کیا کردار کی گواہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں۔ یہ بھی ذکر روایات میں ملتا ہے، جو آپ سے کٹتا ہے آپ اس سے جڑتے ہیں، جو آپ کو محروم کرتا ہے آپ اس کو عطا کرتے ہیں۔ یہ گھر سے گواہی آ رہی ہے کردار کی، زوجہ محترمہ کی گواہی ہے، صلہ رحمی، درماندوں کا بوجھ اٹھانا، تہی دستوں کو بندوبست کرنا، مہمان کی میزبانی کرنا، حق کے مصائب پر اعانت کرنا، اور جو کٹے اس سے جڑنا، جو محروم کرے اس کو عطا کرنا، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ اماں خدیجہ کی گواہی ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں کردار اور اخلاق کی گواہی پہلے پیش ہو چکی ہے، اب لوگوں کے سامنے کلمہ توحید کی دعوت رکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ضمناً ہم بھی غور کریں، آج ہم میں سے جو لوگ بھی شادی شدہ ہیں، ہمارے کردار کے بارے میں گھروں سے کیا گواہی آ رہی ہے، چیک کر لیں۔ کہتے ہیں کہ بندہ باہر تو بڑا لیڈر ہوتا ہے، اصل لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو گھر میں بھی لیڈر مانا جاتا ہو۔ چیک کر لیا جائے ہمارے بارے میں کس طرح کی گواہی آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وحی کی بندش کا معاملہ ہوا اور کچھ انتظار کرنا پڑا رسول اللہ علیہ السلام کو۔ اس پر مزید آگے بات بھی آئے گی، اس کی حکمت بھی تھی، وہ آگے بیان ہوگی انشاءاللہ۔ وحی کی اس مختصر بندش کے عرصے میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام غمگین رہے اور آپ پر حیرت و استعجاب طاری رہا۔ وحی پہلی آ گئی، اس کے کچھ عرصے تک کچھ وقفہ رہا، اس کی حکمت آگے بیان ہو رہی ہے، مگر آپ غمگین ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حیرت اور استعجاب بھی طاری رہا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس دوران کچھ کیفیت بھی آپ پر بیتی، وہی بند ہو گئی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا
پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائیں، لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ اپنے آپ کو لڑکھا لیں تو حضرت جبریل علیہ السلام نمودار ہوتے اور فرماتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب تھم جاتا، نفس کو قرار آ جاتا اور آپ واپس آ جاتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی بندش طول پکڑ جاتی تو آپ پھر اسی جیسے کام کے لیے نکلتے، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبریل علیہ السلام نمودار ہو کر پھر وہی بات دہراتے۔ ایک انسانی سطح پر اگر غور کریں تو بالکل نیا معاملہ ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، اور اس کیفیت سے آپ وقتی معاملہ ہے، اور یہ نئے تجربے سے اللہ کے پیغمبر ابھی گزر رہے ہیں، تو یہ کس طرح آپ کی کیفیت ہے جس کے لیے تسلی بعد میں عطا بھی ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ صحیح بخاری میں اسی طرح ایک اور روایت مروی ہے، میں چلا جا رہا تھا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی، میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوفزدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا، پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑھا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے یا ایھا المدثر تا والرجز فاہجر تک نازل فرمائی، پھر نزول وحی میں گرمی آ گئی اور وہ لگاتار نازل ہونے لگی، یعنی ایک ابتدائی دنوں میں کچھ وقفہ آیا، اس کی حکمت ابھی بیان ہوا چاہتی ہے انشاءاللہ تعالی، اور پھر پے در پے مسلسل وحی کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا رہا۔ وحی کی بندش کے حوالے سے رب کائنات کی طرف سے تسلی، ابتدائی دور میں یہ آیات بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر نازل فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ترجمہ، آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہوا، اور آخرت آپ کے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ پہلی بات، سورج کی روشنی کی قسم کھائی، پھر رات کی تاریکی کی۔ رات کی شدید تاریکی، اسی میں انسان کو سکون کی نیند میسر آتی ہے۔ دن میں بھاگ دوڑ ہے، محنت ہے، مشقتیں ہیں، آدمی تھک سا جاتا ہے، اور اس تھکاوٹ کے بعد سکون کی نیند مل جاتی، پھر فریش ہو جاتا ہے۔ تو وحی کا نزول ایک بڑا بھاری معاملہ ہے، بڑی ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ اولاً اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر جو اس وحی کا نزول ہوا تو کچھ وقفہ اللہ نے عطا فرما دیا تاکہ اتنی بڑی بھاری ذمہ داری کو ادا کرنا، اور یہ جو وحی کا لفظ بوجھ ذمہ داری کے معنی میں یہ چلا آ رہا ہے، اس کو سہارنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، یہ تسلی اللہ کی طرف سے عطا فرما دی۔ بعض مشرکین نے کہا کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا، ایسا قطعا نہیں، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہ وہ آپ سے ناراض ہوا، اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ایک مطلب تو وہی جو ترجمے میں آپ کے ہمارے سامنے آیا، آخرت آپ کے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور ایک ترجمان یہ کہ ہر بعد والی کیفیت پہلی سے بہتر ہوگی۔ مکہ مکرمہ میں شدائد و مصائب و تکالیف سے گزرنا ہے، اور ایک اور ترجمانی اہل علم نے یہ بیان فرمائی کہ ہر بعد والی کیفیت پچھلی کیفیت سے بہتر ہوگی۔ مکہ کے 13 برس میں شدائد اور مصائب اور تکالیف ہیں، البتہ مدنی طور میں فتوحات اور نصرت بھی اللہ کی طرف سے آئیں گی۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ پہلی وحی کا نزول اور اس کے بعد کچھ بندش آ جانا یعنی وقفہ آ جانا اور اس کی حکمت کا بیان بھی ہمارے سامنے آیا۔ اس وقت ہمارا موضوع ہے حکم تبلیغ اور تقاضے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس حوالے سے سورہ المدثر کی ابتدائی 7 آیات جن کا پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، انہی کا مزید مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جیسے کہ ابتدا میں ذکر ہوا کہ یہ اولین دور کی وحی میں سے چند آیات ہیں جو نبی اکرم علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر ورجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر پیش خدمت ہے، اے کپڑے میں لپٹنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور خبردار کر دیجئے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور ناپاکی سے دور رہیے اور بغیر کسی غرض کے بھلائی کیجئے اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کیجئے۔ یہ سورۃ المدثر کی پہلی 7 آیات کا ترجمہ ہے۔ اس میں چند نکات بڑے اہم ہیں، ان کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات،
عذاب الہی سے خبردار کرنا۔ پیغمبروں کی بنیادی دعوت کا ایک اہم نقطہ یہ بھی تھا کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، اور جو اللہ کی اطاعت قبول کریں ان کو خوشخبری دی جائے، بشارت اور انذار۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی بھی ذمہ داری تھی، اور سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات میں یہ ذکر ہوا، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو عذاب الہی سے خبردار کیجیے اور ڈرائیے، تاکہ لوگ آخرت کی فکر کریں، اپنی اصل زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، اس دنیا کو مقصود نہ بنائیں، بلکہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اور کل اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ کل مالک کے سامنے جب کھڑے ہوں تو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تمام پیغمبروں کی دعوت کا بھی یہ بنیادی نقطہ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت کا بنیادی نقطہ ہے۔ دوسری بات، بڑائی صرف رب کے لیے ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجیے۔ یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں تکبیر، تو کیا تکبیر کا مطلب صرف اللہ اکبر کہہ دینا ہے؟ اور ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا، سن لیا، تو کیا اللہ کی بڑائی بیان ہو گئی؟ قطعاً نہیں۔ عربی میں چند الفاظ ہیں جیسے کہ تشہیر، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایڈورٹائز، پھیلانا۔ ایک لفظ ہے تسہیل، یعنی آسان کرنا، ٹو میک سم تھنگ ایزی۔ تو تشہیر پھیلانا، تسہیل آسان کرنا۔ تو تکبیر کا مطلب کیا ہوگا؟ بڑا کرنا۔ کیا مطلب؟ زمین تو اللہ کی ہے، مگر یہاں کچھ لوگ معاذ اللہ خدائی اختیارات اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں، حاکم بن کر لوگوں کو محکوم بنانا چاہتے ہیں، بندے بندوں پر حاکم بن کر بیٹھے ہوئے۔ نہیں، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کی رب کی غلامی میں لانا۔ زمین اللہ کی ہے، یا اس کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، یہ ہے رب کی بڑائی کا بول بالا کرنا۔ اسی طرح قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے جیسا کہ اس کی بڑائی کرنے کا حق ہے۔ اور 23 برس کی محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مقصد کے لیے صرف ہوئی۔ تو پیغمبر علیہ السلام کا بنیادی کام عذاب الہی سے ڈرانا، اور تکمیلی کام رب کی بڑائی کا بول بالا کرنا۔ یہ جو آج ہم مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے، ہم نے اذان سن لی، اذان کا جواب دے دیا، ہم نے نماز ادا کر لی، اللہ کی بڑائی کے تقاضے پورے ہو گئے؟ قطعاً ایسا نہیں۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خداگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ تم نے سبحان اللہ پڑھا، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ پڑھا، بہت اچھی بات ہے، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھی، بہت اچھی بات ہے۔ وہ تسبیح تو کائنات کی ہر شے کر رہی ہے، فرشتے بھی کر رہے تھے۔ تم سے تو تکبیر مسلسل چاہیے، جو اس زبان پر بھی ہو، تمہارے اعمال میں بھی ہو، اللہ کو بڑا مانو، اطاعت کرو، اور تم وہ محنت کرو کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم ہو، اس کی بڑائی کا نفاذ ہو۔ یہ ہے مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اولین دور کی وحی میں اس کو بالکل واضح کر دیا گیا۔ تیسری بات، کامل پاکیزگی، وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، وَرُجْزَ فَاهْجُرْ، ہر طرح کی گندگی سے دور رہیے۔ یہ پاکیزگی صرف کپڑوں کی نہیں ہے، اور یہ پاکیزگی صرف جسم کی نہیں ہے، پاکیزگی کپڑوں میں بھی مطلوب ہے، جسم میں بھی مطلوب ہے، آدمی کے ماحول میں بھی مطلوب ہے، آدمی کی زبان پر بھی پاکیزگی مطلوب ہے، نگاہ میں بھی پاکیزگی مطلوب ہے، سماعت میں بھی پاکیزگی مطلوب ہے، باطن میں بھی پاکیزگی مطلوب ہے، نیتوں میں بھی پاکیزگی مطلوب ہے، عقائد میں بھی پاکیزگی مطلوب ہے، اعمال میں بھی پاکیزگی مطلوب ہے، کردار میں بھی پاکیزگی مطلوب ہے، اور پھر باہر نکلو، ماحول میں بھی پاکیزگی مطلوب ہے۔ منکرات کا خاتمہ ہونا چاہیے، اللہ کے احکامات کا نفاذ ہونا چاہیے، معصیت اور گناہوں کے کاموں کو ختم ہونا چاہیے، امر بالمعروف کا حکم ونہی عن المنکر کا حکم، نیکی کا حکم دو، اس کا حکم ہے ہمیں، اور بدی سے روکو، اس کا حکم ہے ہمیں۔ یہی رسول اللہ کا مشن تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، آپ معروف کا بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔ اب یہ امت کو کرنا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں گفتگو آئی ہے۔ پھر جد و جہد میں صرف رضائے الہی پیش نظر ہو، ولا تمنن تستکثر، آپ بغیر کسی غرض کے دیے چلے جائیے، فیاضانہ رویہ اختیار کیے جائیے۔ مراد کیا ہے؟ جو محنت کرنی ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر، مخلوق خدا کی خدمت ہو، ان تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا ہو، یہ محض اللہ کی رضا کے لیے۔ ایمان والوں کی ایک شان بیان ہوتی ہے سورہ دہر میں، انما نطعمکم لوجہ اللہ،
لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے نہ شکر گزاری چاہتے ہیں۔ اور ہر پیغمبر نے کہا ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ تو جو عمل کر رہے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور آخری بات کیا ہے؟ شدید مصائب سے گزرنا اور صبر لازم ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیجیے گا۔ دعوت دین کا کام ہو تب بھی صبر کے مراحل آئیں گے، اور باطل سے ٹکراؤ ہوگا تب بھی صبر کے مراحل آئیں گے، اور جنگ بھی کبھی آ جائے حق و باطل کے ٹکراؤ کے نتیجے میں تب بھی صبر کے مراحل آئیں گے۔ اس ساری 23 برس کی محنت کو دیکھیے جو رسالت مآب علیہ السلام نے فرمائی، صبر مستقل آپ کو ہمیں دکھائی دے گا۔ کبھی دعوت دین کے کام کے دوران، کبھی بیت اللہ شریف میں آپ حالت سجدہ میں ہوں، آپ پر اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈال دی جائے، کبھی آپ کو شیب ابی طالب میں مقید کر دیا جائے، قید کر دیا جائے، کبھی ہجرت پر مجبور کر دیا جائے، روتی آنکھوں سے بیت اللہ شریف کو چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا جائے، کبھی بدر کے میدان میں آپ کھڑے ہیں، کبھی احد کے میدان میں 70 صحابہ کے لاشوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی احزاب کے موقع پر پیٹ پر پتھروں کو آپ نے باندھا ہوا ہے، اور کبھی فتح مکہ کے موقع پر پورا اختیار ہے کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، معافی کا اعلان بھی ہو رہا ہے۔ کیسا کیسا صبر ہے! 23 برس کی زندگی صبر سے تعبیر ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ یہ وہ آئندہ 23 برس کا مشن دعوت دین بھی ہے اور نفاذ دین کی جد و جہد بھی ہے۔ اس پورے مشن کے لیے ایک روڈ میپ ہے جو سورۃ المدثر کی ابتدائی 7 آیات میں ہمیں عطا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت مکمل ہوا، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔